سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے، سوال چاہیے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، غیر مسلمان اللہ کے دشمن ہوتے ہیں۔ کیا ہندو، سکھ، عیسائی، جین دھرم کے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور کیا ان کا ناش ہونا چاہیے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، اور اسی پر ہم چرچا کریں گے کہ کیا اسلام یہ سیکھ دیتا ہے، کیا کہیں قرآن حدیثوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دوسرے دھرم کے لوگ جو ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور ان کا ناش کرنا، ان کا نشٹ کرنا ایک سچے مسلمان کا یہ فرض ہوتا ہے؟ تو سوال ہم سب نے سن لیا۔ سوال کیا ہے کہ کیا نان مسلمز اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، غیر مسلم، اور ان کا ناش ہونا چاہیے، اور ان کا ناش کرنا کیا ایک مسلمان کا، سچے مسلمان کا کیا فرض ہے؟ آئیے سوال کا جواب ہم شروع کرتے ہیں۔ اور میں سوال کے جواب میں سب سے پہلے کیا ان کا ناش ہونا چاہیے، یہ جو کہہ رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں، تو ان کا ناش کرنا کیا سچے مسلمان کا فرض ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں تو آپ کو یہ ملے گا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، صحیح حدیث ہے ترمذی کے اندر، کہ لوگوں کے ساتھ لوگوں میں مسلم اور نان مسلم دونوں آئے کہ نہیں آئے؟ دونوں آئے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ ان کا ناش کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش کرنے کی بات آ رہی ہے۔ کتنی کانٹرڈکٹری بات ہے۔ اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 83، اس کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ اس کی تفسیر میں تفسیر تبری کا کے اندر عطا رحمہ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آئیڈل ورشپرز، جو مشرکس ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بات کرو۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ بھی اچھی طرح سے بات کرو۔ للناسی، نان مسلمس کی بات ہو رہی ہے۔ اور عربک میں آپ ڈکشنری کھول کے دیکھیے، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، انسان، ہیومینٹی، مین کائنڈ، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ فردر آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا سلوک کرنے کہا، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، سورہ 36، جہاں کئی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سکھایا گیا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے وَجَارِ ذِی الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جو قریب ہے، قربا، وَجَارِ الْجُنُوبِ، اور وہ پڑوسی جو تھوڑا دور ہے، یعنی دونوں پڑوسی، جو قریبی پڑوسی ہے اور ایک جو انجان پڑوسی ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کہا گیا، ناش کرنے نہیں کہا گیا، ناش کرنے نہیں کہا گیا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کہا گیا۔ اور یہاں تک کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما، جب ان کے گھر میں قربانی ہوتی تھی تو اپنے سرونٹ کو کہتے تھے، اپنے خادم سے کہتے تھے اہدیت لجارنا الیہودی، اہدیت لجارنا الیہودی، کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کو دیا اس میں سے جو گوشت ہے، اچھا کھانا ہے، بہترین کھانا ہے، کیا تم نے پڑوسی کو دیا؟ اور انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما زال جبریل یوصینی بالجاری حتی ظننت انہ سیورثہ، کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے حق کے تعلق سے نصیحت کرتے گئے، وصیت کرتے گئے، یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا جیسے کہ وراثت میں حق ملنے والا ہے، ناش کرنے نہیں بلکہ وراثت میں حق کرنے والا ہے، ایسا لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ ٹیچنگ انہوں نے پہنچائی، اسی وجہ سے صحابہ اور پوری امت میں یہ بات ہے کہ کوئی پڑوسی مسلم ہو نان مسلم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ جو پڑوسی جو تھے، جو جوئش پڑوسی تھے، یہودی پڑوسی تھے جو تھے عبداللہ بن عمرو کے، وہ نان ویج خود کھاتے تھے۔ اگر کوئی نان ویج نہیں کھاتا ہے تو اس کو گوشت نہیں بھیجا جائے گا، obviously ان کی فیلنگ کا خیال رکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھو گے نان مسلم کے تعلق سے ایک مثال ہے صحیح بخاری کی حدیث میں، جہاں اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنی والدہ کے تعلق سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی والدہ نان مسلم تھی، اور کہا کہ میری والدہ نان مسلم ہیں، وہ آئی ہیں اور کچھ ضرورت میں تھی، انہیں چاہیے تھی کوئی ضرورت، تو انہوں نے کہا کہ کیا اصلی امی، کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ اچھی رشتہ داری رکھوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام سلی امکی، ہاں تمہاری والدہ کے ساتھ، بدر کے ساتھ، ممی کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھو۔ نان مسلم تھی، کوئی ناش کرنے کے نہیں کہا گیا تھا، بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، صلہ رحمی کرنے، رشتہ داری رکھنے سکھایا گیا۔ اور قرآن کی آیت سے بات ملتا ہے کہ کوئی نان مسلم اگر کسی کے ماں باپ ہو جو اسے شرک کرنے بھی کہتے ہیں تو اس بات میں ان کی بات مت مانو، وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، معروفہ، معروف ورڈ دیکھیے قرآن کے اندر دیا ہوا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تمہیں ایک مرد اور عورت سے بنایا گیا ہے۔ تو ایک مرد اور عورت سے بنایا گیا ہے، یہ فیملی بتائی جا رہی ہے، بلکہ ناش والی بات نہیں ہو رہی، بتایا جا رہا ہے ایک بڑی فیملی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود کیا کرتے تھے، جب نان مسلمز کو دیکھتے تھے تو وہ اشارے سے سلام کرتے تھے، ان کو صحابی رسول اشارے سے سلام کرتے تھے،
اور آپ دیکھوں گے کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر کوئی نان مسلم کوئی تمہیں سلام کرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر کوئی سلام تمہیں کرتا ہے حُيِّيتُم، تو اس کے اندر جنرل بات کہی گئی، اگر کوئی سلام کرے تو اس کا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بیٹر جواب دو، او ردوہا، یا تو کم سے کم سیم جواب دو۔ یہ قرآن سورہ نساء سورہ 86 کی آیت ہے۔ اس کے بیسس پر علماء اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ کوئی نان مسلم اگر سلام کرے تو اس کے سلام کا بھی جواب دو، ہاں، اور کم سے کم سیم لیول کا دو۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے تو یہ سکھایا، دین النصیحہ، ریلیجس سنسیئرٹی، خیر خواہی ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، سنسیئرٹی کا نام ہے، ناش کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام نے کیا سکھایا؟ خیر خواہی کرو، تم اچھی خیر خواہی کرو، سنسیئرٹی رکھو۔ یہ ہے اسلام کی ٹیچنگ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بلکہ نان مسلم عورت ہو تو میں یہ بات کئی بار کہتا ہوں کہ یغضوا من ابصارہم جب کہا گیا مسلم مردوں کو کہ اپنی نظروں کو نیچی کرو، تو یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلم عورتوں سے، بلکہ نان مسلم عورت بھی ہو تو عزت ہوتی ہے، ان کا ایک احترام ہوتا ہے، ایک رسپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نامحرم عورت ہے، ان ریلیٹڈ عورت ہے، تو نظروں کو نیچی کرو۔ تو یہ کئی ساری چیزیں، ایک یہودی بچہ جب بیمار پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے گئے، کوئی ناش نہیں کرنے گئے، تو یہی سکھایا گیا، مطلب دیکھنے، بیمار ہو دیکھنے، کنسر، ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان جاتا ہے تو کچھ ہمت کی باتیں کہتا ہے، ایک انسان میں ہمت اور پوزیٹیوٹی آ جاتی ہے، بیمار انسان ہوتا ہے نیگیٹو خیال آنے لگتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں نان مسلم جو تھے، مکہ کے مشرک جو ان کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے، ویسے لوگوں کی بات ہے کہ جب ان پہ سوکھا پڑا اور جب وہ لوگ سب ہلاکت کے قریب آ رہے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں ان کے لیڈر ابو سفیان نے آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تمہاری قوم جو ہے نا قد ہلکوا فد اللہ، کہ وہ یقیناً ہلاک ہو رہے ہیں، ہاں، تو اللہ سے دعا کرو ان یکشف عنہم، کہ اللہ ان کے پرابلم کو سالو کرے۔ جو سوکھا پڑا ہوا تھا، جو پانی بارش نہیں آ رہی تھی، کھانے کا معاملہ ایسا تھا، ہڈیاں لوگ کھا رہے تھے، چمڑے کھا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے لیے آسانی کرے، اور پھر وہ فیمائن جو ہے ختم ہو گیا۔ یہ یعنی کہ ناش نہیں کرنا، ناش کرنا ہوتا نہیں کرتے تھے دعا، ناش کرنا ہوتا نہیں کرتے تھے دعا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بزنس بھی کیا نان مسلم سے، اس کے تعلق سے تو کئی حدیثیں موجود ہیں، اور یہ سکھایا کہ کوئی وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، اور وعدہ پورا کرنے سکھایا گیا، ہدیے قبول کیے، اور یہاں تک کہ نان مسلم ایک بادشاہ جو تھا اس کی تعریف بھی کی، ہاں، نجاشی نے، جب وہ نان مسلم بادشاہ بھی تھا تبھی بھی تعریف کی کہ وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکھایا گیا۔ اب آئیے ان کے اندر جو سوال آ رہا ہے، یہ سوال انٹرنیٹ پر بھی بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں، تو چلو فیس ٹو فیس یہ سوال کو دیکھتے ہیں، اور جو وہ کہہ رہی ہیں آئیے ان کی آواز میں پھر سے سنتے ہیں۔ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں کیا ہندو، کیا غیر مسلمان اللہ کے دشمن ہوتے ہیں؟ کیا ہندو، سکھ، عیسائی، جین دھرم کے لوگ اللہ کے دشمن ہیں، اور کیا ان کا ناش ہونا چاہیے؟ یہ کیا اللہ کے دشمن ہے؟ ناش والا سوال تو جواب دے دیا، کیا اللہ کے دشمن ہوتے ہیں؟ تو یہ سوال کئی لوگ انٹرنیٹ پہ پوچھتے ہیں، وہ لوگ یہ چند آیتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ جہنم کے میں رہنے والے ہیں، اصحاب النار، جہنم میں رہنے والے ہیں۔ تو کفر کرنے والوں کے بارے میں، انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا، جی ہاں بالکل کہا گیا۔ سورہ نساء، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 ہے، ان کے لیے بہت سخت سزا ہوگی۔ سورہ 58 آیت نمبر 5 میں آتا ہے کہ ان کے لیے ذلت والی سزا ہوگی، ہاں، سخت سزا ہوگی۔ لیکن آپ اس بات کو سمجھو کہ سمجھنا یہ ہے، پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ سزا اور جزا یہ سارے بلیف سسٹم سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بھئی کسی کا کوئی بھی بلیف سسٹم ہے، اس کے اندر ایک ریوارڈ اور پنشمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کس کے پاس صحیح بات مل رہی ہے، آج کون ریالٹی بتا رہا ہے، کون صحیح بات بتا رہا ہے۔ سب مذہبوں میں ہے۔ آپ کو میں 2-3 مثالیں بتاؤں گا، دیکھیے آپ کے سامنے۔ دیکھیے مہا بھارت میں آپ دیکھیں گے انوشاسن پرو میں چیپٹر نمبر 114 ورس نمبر 11 میں کہ بھیشما یدھشٹھر کو سمجھاتے ہیں کہ the foolish person who eats the meat of animals، جو وہ بیوقوف انسان جو جانوروں کا گوشت کھاتا ہے، he should be considered the vilest of human beings۔ ہم لوگ عربک میں کہتے ہیں شر البریہ، سب سے ورسٹ مخلوق، جو انسانوں میں سب سے ورسٹ سمجھنا چاہیے، کون؟ گوشت کھانے والے کو، بلیف ہے۔ اور یہ کہا گیا انوشاسن پرو کے چیپٹر 115 ورس 47 میں کہ جو اپنے گوشت کو بڑھانے کے لیے دوسرے جانوروں کے گوشت کو کھائے، وہ خود مزری میں، پریشانی میں جیے گا، مشکلوں میں جیے گا، مزری میں جیے گا، غم میں جیے گا۔ اور in whatever species lives in misery, in whatever species he may take his next birth، یعنی اگلے برتھ میں جو بھی بنے گا پرانی، وہ غم و تکلیف میں ہی رہے گا، اگلے جنم میں بہت تکلیف میں رہے گا وہ۔ تو ہے بلیف سسٹم ہے، بلیف سسٹم ہے۔
اور آپ دیکھو گے جیسے وشنو پران اگر آپ کھولو گے تو وشنو پران کے اندر بھی نرک کا کنسپٹ آپ دیکھیے. بک 2 چیپٹر 6 آپ کے سامنے بتایا گیا ہے. The names of the different narakas as follows. نرک کے جو الگ الگ نام ہے یہ اس طرح سے ہے. یہ سب نام الگ الگ دیے ہوئے نرک کے, جہنم کے, جو ہندو اسکرپچر کے حساب سے جو نرک ہے. These and many other fearful hells are the awful provinces of the kingdom of Yama. کہ یما کے کingdom میں ایسے کئی سارے جہنم ہے, ایسے کئی سارے نرک ہے, یہ ان کا ماننا ہے. ہاں, اور terrible with the instruments of torture, کہ ٹارچر کے انسٹرومنٹس ہے, اینڈ وتھ فائر, اس میں آگ ہے, into which are hurled those who are addicted when alive to sinful practices. جو لوگ sinful practices, گناہ کے کام کرتے ہیں, جرم کے کام کرتے ہیں, وہ لوگوں کو انہی اس آگ میں ڈال دیا جائے گا, ایسے لوگ جو sinful practices سے addicted ہے. تو نرک کا کنسپٹ ہم دیکھتے ہیں ہندو اسکرپچر میں بھی ہے یہ بات. اور آپ دیکھو گے جیسے یجوروید کے اندر چیپٹر 30 verse 5 کے اندر کیا آتا ہے, تو اس کے اندر دیا ہوا ہے for a man who has lost. نرک کے لیے ہندی والا دیکھ لیجئے, نرک کے لیے ویر دھاتک. تو نرک کے لیے یہ ویدا میں بھی کنسپٹ ہے, میں نے پرانا سے بتایا, ویدا سے بھی ایک ریفرنس بتایا, اتھروا وید سے بھی دیکھ لیتے ہیں. But they say that hell falls to the lot of him that withholds her, کہ پر نرک پراپت ہوتا ہے تو مانگی ہوئی وشا کے نہ دینے پر, مانگی ہوئی وشا کے نہ دینے پر نرک پراپت ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی چیز مانگی گئی ہے تم سے اور تم نہیں دے رہے ہو تو پھر نرک ملے گا. یہ نرک کا کنسپٹ اتھروا وید میں بھی ہے. اب آتے ہیں کرسچن سکرپچرز میں, آتے ہیں کرسچن سکرپچرز کے اندر بھی آپ دیکھو گے کنگ جیمز ورژن چیپٹر 9 ورس 43 مارک کے اندر, گوسپل آف مارک میں اس کے اندر دیا ہوا ہے ٹو گو انٹو ہیل انٹو دی فائر دیٹ شیل نیور بی کوئنچڈ, کہ آگ, اور ایک ایسی آگ میں جو کبھی جس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور 2 پیٹرز چیپٹر 2 ورس 4 to 6 کے اندر آتا ہے کہ بٹ کاسٹ دیم ڈاؤن ٹو ہیل. ہاں, cast them down to hell. نرک کا کنسپٹ, جہنم کا کنسپٹ کرسچن بائبل کے بھی سلیکٹ ورسز میں موجود ہے. اور کرسچنز کا تو یہ ماننا ہے کہ جو یہ ورڈز کو نہیں مانے کہ whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life, کہ جو جیسس کرائسٹ میں نہیں بلیو کرتا ہے وہ پیرش ہوگا, ہاں, اور جو بلیو کرتا ہے وہ پیرش نہیں ہوگا, اسے ایٹرنل لائف ملے گی. تو یہ کنسپٹس آپ کو سب سکرپچرز میں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے. ہاں, اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ الگ الگ بلیفس ہے, ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اب اس کے اندر یہ چیز کو ایشو بنا کر کے نفرتیں پھیلانا کہ دیکھو جہنم بتائی گئی ہے, کہ جہنم بتائی گئی ہے کس کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے. بھئی جو حقیقت کو سمجھے, جانے, پہچانے اور پہچان کر کے انکار کرتا ہے تو کیوں اس کے اوپر کوئی سزا نہ ہو, کانسیکوینس نہیں ہوگا کیا ہمارے کرتوتوں کا پرینام نہیں آئے گا, کیا ہم کچھ بھی چاہیں کریں اور کچھ رزلٹ ہی نہیں, ایگزام کا رزلٹ ہی نہیں, ایسا ہوگا تو نہیں. اسلام نے بتایا دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے, رزلٹ ہے, ایک امتحان ایگزام ہے, اور ایگزام کا رزلٹ آنے والا ہے, ایگزام کا رزلٹ آنے والا ہے. اور ایگزام کا رزلٹ کب آئے گا, آخرت میں, لائف آفٹر ڈیتھ میں, قیامت کے دن اس کا انجام آئے گا. اور اس وقت جو رزلٹ آئے گا تو بچنے والی کیا چیز ہے, صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر ہم نے مانا ہے جو سچائی ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے, ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے ڈائریکشنز کے حساب سے ہم زندگی گزاریں تو ہم بچیں گے. اور اگر ہم نے نہیں کیا, ایمان نہیں, عمل نہیں ہے, تو پھر نہیں بچیں گے. یہ بلیف سسٹم ہے, یہ بلیف سسٹم ہے جو اسلام نے رکھا ہے. لیکن یہ بھی رکھا ہے مرسی کی بات کہ جہنم کے دروازے پہ جو داروغہ ہوں گے وہ پوچھیں گے الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو جہنم کی طرف جو آ رہے ہوں گے, جو نرک میں جانے کے لیے آ رہے ہوں گے, وہ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر, کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا, فکذبنا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا. تو جو ڈرانے والا آیا, پیغام آیا, پھر بھی کوئی جھٹلایا. آنکھیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لیے, سوچنے کے لیے دماغ دی تھی, تم نے ساری نشانیاں دیکھی, جھٹلایا, انکار کیا. پیغمبر آیا, پیغمبر کا پیغام پہنچا, میسج تم تک پہنچا, تم نے انکار کیا, تو پھر اس کو سزا تو ملے گی. یہ اسلام کا بلیف ہے. اب سب جگہ اپنے اپنا بلیف سسٹم ہے, تو یہاں پر کوئی اس کے اندر دوسرے ریلیجن کو ٹارگٹ نہ کرے, بلکہ سب ایک دوسرے کے اس ریلیجس چیز کے اندر دیکھیں, پہچانیں, ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں, جو صحیح بات ہے ہم سب مل کر قبول کریں. یہی کنسپٹ ہونا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے 2 سوالوں کا جواب رکھا. اب اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا